بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حج کا مبارک موسم آ چکا ہے۔ 8 اپریل سے پورے پاکستان میں حجی کیمپ سٹارٹ ہو رہے ہیں، جن میں خوش نصیب عازمین حج کو ویکسینیشن اور میڈیسن پیکنگ اور ان کے جو ڈاکیومنٹ ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے۔ منسٹری کی طرف سے ان کو ٹرالی بیگ، ہینڈ کیری کچھ سامان دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ سب سے اہم یہ ہے کہ حج ٹریننگ بھی ہوگی۔ تو ہر حاجی کے لیے حجی کیمپ میں جانا لازمی ہے۔ حجی کیمپ کا میکنزم کیا ہے، اس سال کی کیا پالیسی ہے، کیا طریقہ کار ہوگا، اس حوالے سے آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنی ہے۔ معزز عازمین حج، آپ اپنی پاک حج ایپ کو فالو کریں گے۔ آپ کی پاک حج ایپ پر جس دن آپ نے حجی کیمپ میں جانا ہے، آپ نے کس حجی کیمپ میں جانا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو آپ نے جب بینک میں درخواست دی تھی، اس وقت آپ نے جو حجی کیمپ سلیکٹ کیا تھا، مثال کے طور پر کہ میری فلائٹ ملتان سے ہو، میری لاہور سے فلائٹ ہو، بھلے آپ کہیں کے بھی رہنے والے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کراچی کا رہنے والا ہے اور اس نے سلیکٹ یہ کیا ہے کہ میری فلائٹ ملتان سے ہو، تو اس کو ملتان حجی کیمپ صرف ایک مرتبہ، یہ اس دفعہ وزارت نے بہت اچھا کیا ہے کہ ڈبل چکر سے حاجیوں کو بچایا ہے۔ ایک دفعہ ہر حاجی نے اپنے متعلقہ حجی کیمپ جانا ہے۔ کس حجی کیمپ میں جانا ہے؟ جس حجی کیمپ کو اس نے سلیکٹ کیا ہے، جہاں سے اس نے فلائٹ کا لکھا ہے۔ تو آپ کی پاک حج ایپ پر باقاعدہ آپ کو میسج آئے گا کہ فلاں تاریخ کو اور کتنے بجے آپ کی حاضری ہے۔ اتنے بجے اس تاریخ اور اس ٹائم پر آپ اپنے متعلقہ حجی کیمپ پہنچیں گے، وہاں پر سکاؤٹس موجود ہوں گے، وہ کنفرمیشن کریں گے۔ آپ کی پاک حج ایپ کو دیکھ کر آپ حجی کیمپ کے اندر جائیں گے۔ سب سے پہلے ٹریننگ ہوگی اور تربیت بریفنگ ہوگی۔ آپ کو مناسک حج کے بارے میں بتایا جائے گا۔ انتہائی ضروری معلومات ہیں، ضرور حاصل کیجئے۔ اس کے بعد آپ کی ویکسینیشن ہوگی۔ ویکسینیشن انجیکشن لگیں گے اور آپ کو ایک پیلے رنگ کا ہیلتھ کارڈ دیا جائے گا۔ یہ ہیلتھ کارڈ انتہائی ضروری ہے۔ آپ نے حجی کیمپ کیا کیا لے کر جانا ہے؟ آپ نے اپنا پاسپورٹ بالکل نہیں لے کر جانا۔ اصل شناختی کارڈ اور بینک فارم، جو آپ نے جس بینک میں درخواست دی تو انہوں نے ایک تصویر والا ایک فارم آپ کو دیا ہوگا، اسے کہتے ہیں حج فارم۔ اگر آپ کے بینک نے ابھی تک آپ کو وہ فارم نہیں دیا تو اپنے متعلقہ بینک سے تصویر والا اپنا فارم لیں، جس کے اوپر باقاعدہ بینک کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے۔ وہ حج فارم اور اصل شناختی کارڈ یہ لے کر جو پاک حج ایپ پر ڈیٹ اور وقت مینشن ہے، اس وقت آپ حجی کیمپ میں جائیں گے، صرف یہ 2 چیزیں لے کر۔ پاسپورٹ بالکل نہیں لے کر جانا۔ وہاں جائیں گے، تربیت ہوگی، تربیت کے بعد آپ کو ویکسینیشن لگے گی۔ ایک پیلے رنگ کا ہیلتھ کارڈ آپ کو دے دیا جائے گا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ ہیلتھ کارڈ ہے، یہ آپ نے گھر جا کے اپنے پاسپورٹ کے اندر رکھنا ہے، اس کو سٹیپل کر لیں اس کے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ میڈیسن لے کر جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی مستقل بیماری ہے، تو 40 دن کی دوائی آپ بازار سے خرید کر اور اس کے ساتھ ڈاکٹر کی پرچی پریسکرپشن لازمی ہے، وہ آپ ساتھ لے کر جائیں گے۔ وزارت مذہبی امور کا عملہ وہاں پر موجود ہوگا، منسٹری کا میڈیکل کا عملہ وہاں موجود ہوگا، وہ کنفرمیشن دوائیاں چیک کرے گا۔ آپ اس میں جینسنگ کی مردانہ طاقت کی دوائی نہیں لے کر جا سکتے، دیسی دوائی نہیں لے کے جا سکتے، پھکی معجون یہ چیزیں ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ آپ دوائیاں، اس کے علاوہ نیند کی گولیاں، نشے کی گولیاں یہ ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ خشخاص یاد رکھیں کہ یہ سعودی عرب میں یہ ممنوع ہے، اس کی سزا موت ہے۔ تو خشخاص اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے، سگریٹیں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی نسوار اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے۔ آپ میڈیسن پیک کروائیں، کوشش کریں کہ اس کے میڈیسن دوائیاں جو ہیں وہ ڈبیوں میں سے نکال کر گھر سے تو پھر آپ حجی کیمپ لے کر آئیں۔ آپ یہ میرے مشورے پر عمل کریں گے، مجھے دعائیں دیں گے۔ دوائیاں ڈبیوں میں سے نکال کر اس کے ساتھ ڈاکٹر کی پرچی ہو، 40 دن کی دوائی ہو، اور جو آپ ظاہری بات ہے جب آپ نے سفر کرنا ہے، جو ایک
ایک دو ٹائم سفر کی دوائی جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ آپ علیحدہ رکھ لیں، باقی وہاں پر میڈیکل کا عملہ، ہیلتھ کا عملہ موجود ہوگا، وہ آپ کی دوائیاں چیک کر کے آپ کو ایک زپر لفافے میں بند کر کے اس کے اوپر سٹیکر لگا دے گا، اس کو سیل کر دیا جائے گا، وہ پیکٹ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ آپ نے وہ اپنے بڑے بیگ میں جو سامان بک کروانا ہے اس کے اندر وہ دوائیاں رکھنی ہے۔ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، کوشش کر رہی ہے وزارت کہ اس سال نسخ کارڈ بھی آپ کو پاکستان میں ہی دے دیا جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ تو آپ نے یہ ڈاکومنٹ لینے ہیں، اس کے بعد اپنے بینک کے کاؤنٹر پہ جائیں گے، جس بینک میں آپ نے اپلیکیشن دی ہے، حاجی کیمپ میں اس کا کاؤنٹر لگا ہوگا، وہاں پر آپ جائیں گے، آپ کو ویلکم کہیں گے۔ اگر آپ ریال تبدیل کروانا چاہیں تو وہ بھی وہاں سے تبدیل کروا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ ان سے اپنا 2 بیگ لیں گے، ایک بڑا بیگ ہوگا ٹرالی بیگ، اور ایک چھوٹا ٹرالی بیگ جسے ہینڈ کیری بھی کہتے ہیں۔ یہ 2 بیگ آپ کو دیے جائیں گے، ہو سکتا ہے بینک آپ کو کچھ اور بھی گفٹس دے دے، تو وہ سامان لے کر پھر آپ اپنے گھر واپس آ جائیں گے۔ حاجی کیمپ میں آپ کا کام ختم ہو گیا۔ اپنا ویزا، اگر آپ کو ویزا ابھی تک نہیں ملا تو ویزا لے لیں، وہیں حاجی کیمپ سے اپنی ڈاکومنٹ پورے کر کے واپس آنا ہے، اپنی ٹکٹ وہاں سے وصول کریں، اپنا ویزا وہاں سے وصول کریں، یہ تمام تر اپنی جو بلڈنگ سٹیکر ہے وہ لیں، حج شناختی کارڈ، ایک ہیلتھ شناختی لاکٹ ہوتا ہے وہ لیں، بریسلیٹ لیں، یہ سارا سامان آپ کو وہاں پر وزارت مذہبی امور کا عملہ موجود ہوگا، وہ آپ کو یہ سارا سامان دے گا۔ اچھا، وہاں سے پھر حاجی اپنے گھر واپس آ جائے گا۔ حاجی صاحبان سمجھتے پتہ نہیں وہیں سے ہم نے فلائٹ میں جانا ہے، ایسا نہیں ہے، آپ اپنے گھر واپس آ جائیں۔ پھر جس دن آپ کی فلائٹ ہے تو فلائٹ سے کم از کم 6 گھنٹے پہلے اپنے گھر سے، یعنی آپ نے اس متعلقہ ایئرپورٹ پر پہنچ جانا ہے 5 گھنٹے 6 گھنٹے پہلے، کیونکہ آپ کی بین الاقوامی فلائٹ ہے، تو اس لیے آپ کچھ ٹائم پہلے ایئرپورٹ پر پہنچیں تاکہ رش سے بچیں، اور اپنے ڈاکومنٹ تمام جو ہیں اس کی آپ 4 فوٹو کاپیاں کروائیں۔ ایک فوٹو سیٹ اپنے گھر چھوڑ کے جائیں، ایک بڑے بیگ میں رکھیں، ایک ہینڈ کیری میں رکھیں، اور ایک اپنے ڈاکومنٹ بیگ میں رکھیں۔ تو اس طرح اپنا سامان آپ نے مینیج کرنا ہے۔ حاجی کیمپ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ یہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سفر قبول فرمائے، اللہ کرے آپ کا سفر آسان ہو۔ اپنے وطن عزیز پاکستان کو اور مجھ گناہگار کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔